بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ دور بڑے شکوک کا، شبہات کا دور، دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اعتراضات کا اور تشکیکات کا دور. کوششیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کیا جائے، نبی علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، قرآن کریم کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے، اور اس کے لیے بڑی تگ و دو، بڑی محنتیں، بڑی کوششیں جاری ہیں. اس لیے میں نے عقائد اسلام پر گفتگو کا سلسلہ کئی ماہ پہلے شروع کیا اور یہ بتایا تھا کہ اس دور کے اندر عقائد اسلام کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. حالانکہ کوشش تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں پڑھنے کے لیے جاتا اور اپنے ایمان کو اور اپنی یقین کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا. جو شکوک شبہات دل میں آتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوششیں کرتا اور اس کے لیے محنت کرتا، وقت نکالتا، دنیا کے لیے اتنا وقت دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنے اوقات میں سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کچھ نہ کچھ نکالتا. لیکن یہاں سے وہاں تک آپ دیکھتے چلی جائیے، آپ کو مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی ذوق اور کوئی شوق نظر نہیں. کسی کے پاس وقت ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت تو بہت بڑا ہوا ہے. اگر وقت نہ ہوتا ٹی ویاں کہاں سے دیکھتا، وقت نہ ہوتا تو موبائل کے اندر دن رات کیسے مشغول رہتا. وقت نہیں وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو اتنا اپنے آپ کو کچھ کاموں کے اندر مشغول کر دیا. لیکن مسلمان لوگ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس وقت ہی وقت پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے تو تھوڑی بہت مصروفیت، اس کے علاوہ تمام اوقات بیکاری میں، فضول ادھر ادھر گپ شپ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں، موبائل میں، ٹی ویوں میں، گھومنے اور پھرنے میں، ان جگہوں پر اپنے اوقات کو مشغول کر دیتا اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس میں وقت نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت ہے.
لیکن نکالنے کی ہمت نہیں، نکالنے کے لیے توجہ نہیں، نکالنے کے لیے ذوق اور شوق نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا شوق نہیں ہے، ایمان کی قدر نہیں۔ ایمان رہے تو رہے، نہ رہے تو نہ رہے، کیا لینا کیا دینا۔ بہرحال عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی فکر کرے اور اس کے لیے وقت نکالے۔ یہی کہہ رہا تھا کہ چاہیے تو تھا، یہ تھا کہ ہر آدمی اپنا وقت نکال اور وقت نکال کر یہ کہتا کہ مجھے دین حاصل کرنا ہے، دین پڑھنا ہے، عقیدوں کو پڑھنا ہے، ایمان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، اللہ کون ہے اس کو سمجھنا ہے، نبی کون ہوتا ہے اس کو مجھے جاننا ہے، آخرت کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں آتی ہے یہ بھی مجھے سمجھنا ہے۔ اگر ہر مومن اس کے لیے تیار ہو کر اپنا وقت نکالتا تو ہمارے پڑھے ہوئے مولانا جو لوگ ہیں نا وہ بھی بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، وہ بھی بیکار ہیں۔ بہت سے مولانا بھی کیا ہیں، وہ بھی بیکار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو جس کام میں لینا چاہیے عام لوگ تو ان کو ان کاموں میں لیتے نہیں، ان کاموں میں لیتے ہیں جو ان کا کام ہی نہیں۔ کیا کام ہے جو امت مولانا سے لیتی ہے؟ حضرت میں نے ایک دکان کھولی ہے، دعا کر دیجیے گا، یہ مولانا کا کام ہے۔ مولانا جو 8 سال 10 سال پڑھ کر نکل کر آتا ہے اور عالم اور فاضل بنتا ہے، کیا اس کا یہ کام ہے کہ آپ دکان کھولیں تو دعا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا اس کا یہ کام ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو تعویذ دیا کرے؟ کیا اس کا یہ کام ہے کہ جو ہے کبھی فاتحہ خانی کے لیے چلا جائے؟ لوگوں نے ان کاموں میں علماء کو مشغول کر دیا اور جو ان کا اصل کام تھا اس کام سے ان کو دور رکھا اور خود دور ہو۔ علماء کا کام تو یہ تھا کہ وہ آپ کو قرآن سمجھاتے، حدیث سمجھاتے، عقائد سمجھاتے، دین سمجھاتے، اللہ سے ملاتے، نبی سے ملاتے، اللہ کی محبت دل میں ڈالتے، اللہ کے رسول کی محبت دل میں ڈالتے، اخلاق کی اصلاح، تعلیمات کا ایک سلسلہ۔ اللہ نے علماء کو اس کے لیے پیدا کیا ہے اور علماء بھی بننا ہے تو اسی لیے بننا ہے۔ باقی رہی دعا، بھائی کوئی آدمی ہے تو وہ دعا کہیں بھی بیٹھ کر سکتا ہے، کسی سے کہہ دیجیے دعا کر دیجیے، دعا مسجد میں ہو جائے گی۔ موزن صاحب ماشاءاللہ لمبی فہرست اعلان کی روزانہ ہر جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، بیماروں کی فہرستیں، مرحومین کی فہرستیں۔ میں مولانا ہمارے جو ہے احمد بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک فہرست جو ہے مختلف مسائل کی بھی بنا لیجیے، 2 فہرستیں ہر جمعہ میں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک فہرست مرحومین کی کہ ان کے لیے دعا، دوسرے بیماروں کی کہ وہ بیمار ہیں، یہ بیمار ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا۔ بے شک یہاں آپ سب کو دعا کرنا ہے، ہم سب دعا کریں گے تمام بیماروں کے لیے، ان کی شفا یابی کے واسطے، تمام مرحومین کے لیے، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے۔ ایک فہرست اور بھی لے لیں کہ ایک آدمی کا دکان نہیں چل رہا ہے، جس کے لیے دعا کر دیجیے۔ ایک آدمی کے مکان میں یہ چیز ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ بچے کا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ بھی ایک فہرست بن جائے گی، آپ سب دعا کرو۔ لیکن اللہ کے واسطے اس بات پر غور کرو، علماء کا کام کیا ہے اور ہم کو ان سے کام لینا کیا ہے۔ بہرحال یہ تو جو ہے ضمن کچھ بات کہہ دی میں نے، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر مومن کو اس زمانے میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے عقائد کو مضبوط کرے، ایمان کو مضبوط کرے، اس لیے کہ جہاں طرف ہوا چلائی جا رہی ہے اس بات کی کہ مسلمان باقی نہ رہے، نبی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے،
نبی نے ایسا کیوں کیا تھا، شادی ان سے کیوں کی تھی، اتنی شادیاں کیوں کی تھی، فلاں کام کیوں کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیوں کر لی تھی، واٹس ایپ پر آپ کے مختلف ٹیلی ویژنوں پر اس پر اور اس پر یہ چلایا جاتا ہے۔ کیوں چلایا جاتا ہے؟ اس لیے چلایا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے، نبی سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، نبی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کون، رسول کون، رسول ہوتا کون ہے، اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہوگی۔ بہرحال میں ابھی آگے چلتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے 2-3 مجلسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کی پہچان کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو میں نے بالتفصیل 2-3 جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کیا تھا؟ نبی کا علم، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار۔ میں نے عرض کیا تھا مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے کہ اس طرح لوگوں نے نبی کو جانچا، بڑے بڑے اس زمانے کے عقل مندوں نے اور جو جانکار لوگ تھے ان لوگوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ نے بھی اسی لیے کہا کہ آپ کہہ دیجیے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، نبوت کے دعوے سے پہلے تو میں تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہوں، ایک طویل عمر 40 برس کی تمہارے درمیان میں رہ چکا ہوں، تم نے میرے اخلاق کو، میرے کردار کو، میرے انداز کو دیکھ لیا ہے، اور تمہارے سامنے میری سچائی و صداقت واضح ہو گئی۔ جب سب کچھ واضح ہو گیا، اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم کو شک کیوں؟ میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری صداقت سے، میری سچائیوں سے، ہر چیز سے بات آشکارا ہے کہ میرے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا، تو پھر میں جب یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو تم کو شک کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک بہت طویل روایت آئی ہے، اس وقت اچانک ذہن میں آ گئی۔ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں، آخری دور سے مراد آپ کی زندگی کے تقریباً ابھی 7 یا 6 برس باقی ہے، اس وقت میں اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہان تھے، ان بادشاہوں کے نام آپ نے خط لکھوائے، جیسے کہ قیصر روم کو خط لکھوایا، کسرا کے نام جو ایران کا زبردست بادشاہ تھا اس کے نام خط لکھوایا، اسی طریقے پر اور بھی اس زمانے کے کئی بادشاہوں کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھوایا۔ ایک خط قیصر روم کے نام تھا۔ اس زمانے میں 2 طاقتیں بہت بڑی طاقتیں مانی جاتی تھی، اور دنیا 2 گروپوں میں تقسیم ہوئی، ایک کے ماتحت، دوسرا گروپ دوسرے کے ماتحت، ایک روم کی طاقت اور ایک ایران کی طاقت۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ لقب تھا ان لوگوں کا، نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ قیصر جو روم کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہرقل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے نام یہ خط لکھا تھا، اس میں اس کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ اس کے اندر لکھا تھا یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ کے نام جو ہرقل کہلاتا، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں نے لکھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو
دین اور دنیا کی سلامتی پا جاؤ. چھوٹا سا جملہ، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تمہیں دین اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائیاں مل جائے. اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان ساروں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہو. اس سے ایمان قبول کرو. مختصر خط تھا، اس کے اندر ایمان کی دعوت. جب یہ خط لے کر حضرت کلبی رضی اللہ عنہ بادشاہ کے پاس ایک توسط سے پہنچتے ہیں. قصہ تو بہت طویل ہے لیکن مجھے بہت اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ کے پاس میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ نے خط لے کر رکھ لیا اور اللہ کے نبی کے حالات ان سے پوچھے. کہاں سے آئے ہو، کس نے تم کو بھیجا ہے، ان کے حالات کیا، کیسے اور کیا، تفصیلات پوچھی مختصر طور پر. اور یہ پوچھ لیا کہ کہاں ہے وہ نبی جن کی طرف سے تم آئے ہو. انہوں نے کہا مکہ مکرمہ میں عرب کے علاقے سے آیا ہوں. تو بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بلا کر کہا کہ مکے کے رہنے والے یہاں آئے ہوئے ہو کہیں ہمارے ایریا میں تو ان کو بلا کے لے آؤ. اتفاق ایسا تھا کہ ہرقل بادشاہ اس وقت میں ملک شام فلسطین پہنچا ہوا تھا. وہی فلسطین جہاں جھگڑا ہوا تھا، وہ نبیوں کی بستی، وہ اللہ کے پیغمبروں کا مسکن اور ماں، جہاں کبھی ابراہیم علیہ السلام رہے، جہاں اس کے بعد مختلف پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تھا. اور وہاں بیت المقدس. تو ہرقل بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، وہ اپنی ایک نظر پوری کرنے کے لیے اتفاق سے وہاں آیا ہوا تھا. حضرت دلیہ کلبی وہیں پہنچے تھے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہاں پر معلوم کرو کہ کوئی مکہ مکرمہ کے لوگ آئے ہو تو ان کو بلا کے لے آؤ. اب جو پولیس والے تھے انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی کہ مکے کے کچھ لوگ یہاں ہیں تو دیکھیں. چنانچہ معلومات کرنے کے بعد پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ وہاں ملک شام آئے ہوئے ہیں اور تجارت کے لیے ملک شام آنے جانے کا سلسلہ ایک پرانا سلسلہ تھا. مکے کے لوگ اور اسی طرح عرب کے مختلف علاقوں کے لوگ ملک شام آیا کرتے تھے. اور یہاں کے علم میں ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی چھوٹی عمر میں بھی اور پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 25 سال تھی اس وقت بھی ملک شام تجارت کے لیے تشریف لائے. بہرحال معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے، ان میں ابو سفیان بھی تھے. ابو سفیان اس وقت تک کافر تھے اور کافر بھی بدترین کافر تھے، بڑے سخت دشمن اللہ کے نبی. کئی جنگوں کے بانی وہی ہیں جو جنگیں ہوئی اسلام میں اور کافروں کے درمیان. ان جنگوں کو برپا کرنے میں ابو سفیان کا سب سے بڑا ہاتھ، جنگ بدر کے سلسلے میں انہی کا سب سے بڑا ہاتھ. 12 اتفاق سے وہاں پر وہ آئے ہوئے تھے اور ان کے کچھ ساتھی بھی تھے. بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ہاں مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے دربار میں حاضر ہو جائے. حکم ملتے ہی یہ لوگ آ گئے. بادشاہ نے عجیب طریقہ استعمال کیا. ہرقل بادشاہ نے پہلے تو ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں اس پیغمبر سے جو مکہ مکرمہ میں دعوے نبوت کر رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رشتے کے اعتبار سے سب سے قریب کون ہے؟ قریبی رشتے دار تو میں سے کوئی ہے؟ ابو سفیان نے اٹھ کر کہا کہ ہاں میں ان سے قریبی رشتہ رکھتا ہوں. اس لیے کہ ابو سفیان بھی قریش قبیلے کے تھے
اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش قبیلے کے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا تھا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا اپنے لوگوں سے کہ کرسی سامنے ڈالو. کرسی سامنے ڈال دی. ابو سفیان کو حکم دیا کہ اس کرسی پہ تم بیٹھ جاؤ. ابو سفیان سامنے آگے بڑھ گئے. ان کے جتنے اور ساتھی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ. بادشاہ نے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ابو سفیان کے پیچھے. اب کیا ہونا کسی کو پتا نہیں. ابو سفیان کو بھی پتا نہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی پتا نہیں. ابو سفیان کو سامنے بٹھا دیا. جب ابو سفیان نے کہا کہ میں قریبی رشتہ دار ہوں ان کا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ان کو سامنے بٹھایا اور باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا. اور پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے, یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں ان لوگوں سے کہہ دینا کہ میں ابو سفیان سے کچھ باتیں اس پیغمبر کے بارے میں پوچھنے والا ہوں. اگر یہ کہیں پر غلط بیانی کرے تو تم لوگ تردید کر دینا. پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں ان سے کچھ پوچھنے والا ہوں, اگر یہ کہیں غلط بیانی کرے, جھوٹ بولے, الٹا سیدھا بکے تو تم لوگ تردید کر دینا. اب ابو سفیان ایسا پھنسے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں. اب ان کو اس بات کا ڈر ہے, میں یہ بولا اور پیچھے سے انہوں نے یہ کہہ دیا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں, تو میری تو بڑی ذلت ہو جائے گی اور بادشاہ کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے, پیر خانے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. اب اسے بہت سمجھ کے بولنا تھا. تو بہرحال سمجھ کے بیٹھ گئے. بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد سوالات شروع کیے. سوالات کیا کیے تو لمبی فہرست ہے. بخاری شریف کے اندر تقریباً 3 صفحات کے اندر یہ حدیث آئی ہے. لمبے صفحے, اتنے بڑے بخاری شریف کے صفحے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اتنے لمبے صفحوں میں 3 صفحے پہ حدیث پوری آتی ہے. اس کے اندر ہے کہ بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ پیغمبر جو محمد کہلاتے ہیں ان کا نسب کیا ہے, خاندان کیسا ہے. ابو سفیان کہنے لگے کہ بہت اونچا خاندان ہے قریش کا, ہمارے علاقے میں ان سے بڑا کوئی خاندان نہیں, ان سے زیادہ مؤسس کوئی خاندان نہیں. بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے. ابو سفیان نے کہا کہ کوئی بادشاہ ان کے خاندان میں نہیں گزرا. بادشاہ نے تیسرا سوال کیا اچھا کیا ان کے خاندان میں کوئی ایسا گزرا ہے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو, پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو. ابو سفیان نے کہا نہیں, قریش خاندان میں کوئی نبی ہونے کا دعوے دار بھی نہیں ہوگا. پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کو جو ماننے والے ہیں وہ ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا نہیں بڑھتے جا رہے ہیں, روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے دین کے اندر کوئی آدمی داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناراض ہو کر ان کے دین کو چھوڑ دیتا ہوں, کیا ایسا بھی ہوتا ہے. ابو سفیان نے کہا نہیں, یعنی اب تک تو ایسا نہیں ہوا, کوئی بھی ان کے دین پہ جانے کے بعد دین سے پھر گیا ہو اور دین سے ناراض ہو کے آ گیا ہو, ایسا بھی ہم نے نہیں دیکھا. بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ کہہ دیا ہو, ان کی زندگی میں کبھی جھوٹ منہ ایسی باتیں تم نے دیکھی ہو, کبھی انہوں نے غداری کی ہو, کبھی ایسا ہوا. ابو سفیان کہنے لگے اب تک تو ایسا نہیں ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اب تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اور آج کل ہمارے اور ان کے درمیان میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے. 10 سالوں تک ہمارے ان کے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی, یہ اب ہمارا ان کا معاہدہ چل
رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یہ تو نہیں بول سکتا میں، لیکن اب تک تو کبھی انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، کبھی دھوکہ نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں ایک جگہ ایسی مجھے نکل آئی تھی، یہاں میں نے نبی پر ریمارک کرنا چاہا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا بادشاہ نے مجھے کہ میں ادھر سے ادھر ہوتا، ادھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو، سوال جواب پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی نکل آئی کہ میں نبی پر ریمارک کرنا چاہ رہا تھا، اگرچہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے اندر 10 سالوں تک معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان میں جنگ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے اسے قبول کیا تھا، اور اسی کے بعد آیتیں نازل ہوئی تھی جس کے اندر فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ صحابہ حیران ہیں، صحابہ پریشان ہیں کہ یہ عجیب و غریب صلح ہو رہی ہے، دب دب کے صلح ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ بھارت کے 10 سالوں تک کا معاہدہ تھا، اس 10 سالوں کے درمیان معاہدہ توڑنے والے بھی یہ مکہ مکرمہ ہی کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے معاہدہ نہیں توڑا، مسلمان معاہدہ نہیں توڑا۔ اللہ کے نبی بھلا کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دے دے اب جو معاہدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے۔ مسلمان کی تاریخ ہے، مسلمان کا اوپر سے اب تک کا ریکارڈ موجود۔ بہرحال ابو سفیان کہتے ایک جگہ ایسی تھی کہ میں کچھ کہہ کر ریمارک کرنا چاہا، اگرچہ اس میں بھی مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا ہے مجھے بتاؤ کیا تمہاری اور ان کی کبھی جنگیں بھی چلتی ہیں؟ کہا کہ ہاں جنگیں چلتی ہیں، کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں تو کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی اس کے اندر کئی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جنگ بدر نہتے مسلمان، تھوڑے سے مسلمان، دوسری طرف ان سے 3 گنا زیادہ لوگ، اور یہاں کھانے کو بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اور بھی جنگیں ہوئی تھی، لیکن بیچ میں ایک جنگ کے اندر ایسا بھی ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور اس کے بعد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ یہ جنگ احد کا واقعہ یہ بھی پیش آ چکا تھا اس دور تک، اس لیے ابو سفیان نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کبھی وہ جیت جاتے ہیں تو کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری سوال بادشاہ نے کیا تھا، پورے نہیں بول رہا ہوں میں، اس میں سے منتخب سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو آخری سوال بادشاہ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ یہ سوال، تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے اخلاق ہم کو سکھاتے ہیں، یہ ان کی تعلیمات۔ یہ سارے سوالات جوابات ہونے کے بعد بادشاہ نے پھر رخ کیا ابو سفیان کی طرف اور اپنے ہر سوال اور ان کے ہر جواب کو سامنے رکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کا خاندان کیسا، تو تم نے کہا تھا کہ ان کا خاندان بہت اونچا۔ بادشاہ نے کہا اسی طرح پیغمبر بڑے اونچے خاندان میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ہاں کوئی بادشاہ پہلے گزرا ہے، تو تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔
اگر ان کے ہاں کوئی بادشاہ پہلے گزرا ہوا ہوتا تو میں یہ سمجھ سکتا تھا، کوئی سمجھ سکتا تھا کہ شاید وہ اپنے باپ دادا پر دادا کسی دادا کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچا رہے ہو، یہ میں کہہ سکتا تھا، لیکن تم نے خود بتایا کہ ان کے ہاں کوئی جو ہے بادشاہ نہیں گزرا، اس سے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا ان کے ہاں پہلے کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا آیا تھا، تو تم نے کہا ایسا بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب سے پہلے نبی بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ یہاں بھی وہی کہ اگر کوئی پہلے ایسا ہوتا، یہ بھی ایسا دعویٰ کرتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی بات کو رکھ کر سامنے اسی طرح کی کوئی بات ان کی ابتدا میں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے لوگ بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں، تو تم نے کہا کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی دین میں داخل ہوتا ہے تو کیا دین سے ناراض ہو کر کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے، تو تم نے کہا کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر دین کی سچائیاں ہوتی ہے کہ جب وہ دل میں داخل ہوتی ہے تو کبھی دکھلاوے بھی کرتی ہے۔ بادشاہ تائید کر رہا ہے اللہ کے نبی کی ہر بات پر جو انہوں نے بیان کی، تائید کرتا جا رہا ہے، اور پھر کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ جو ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو تم نے بتایا کہ ان کی تعلیمات یہ ہے، پیغمبروں کی اور نبیوں کی ایسی تعلیمات ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ کہنے لگا کہ اگر یہ باتیں جو تم نے بیان کی سب سچ بیان کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیغمبر یہاں جہاں آج میرے قدم ہے، یہاں کی اس پوری جگہ کو بھی فتح کر لے گے۔ یہ بادشاہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر۔ اگر یہ باتیں سچی ہیں جو تم نے بیان کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جگہ پر بھی ان کا قبضہ ہوگا، یہاں بھی ان کی حکومت آئے گی۔ یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب کچھ ہو گیا، دنیا والوں نے دیکھ لیا، اور پھر اس بادشاہ نے کہا کہ اگر مجھے موقع مل جائے کہ میں اس پیغمبر کی خدمت میں پہنچوں تو میں کوشش کر کے پہنچوں گا اور ان کے پیر دھو کر اس کا پانی پیوں گا۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بھائیوں، میں بتانے کے لیے عرض کیا کہ نبی کو پہچاننے کا کیا طریقہ، نبی کو پہچاننے کا کیا اصول و ضابطہ، یہ چونکہ بادشاہ ہرقل پرانی کتابوں کا پڑھا ہوا تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، جیسے بادشاہ تھا اسی طرح عالم و فاضل بھی تھا، پرانی کتابوں سے اور پچھلے پیغمبروں کی تاریخ سے، ان کے حالات و ادوار سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے چچے تلے سوالات کیے اور پہچان لیا کہ نبی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس لیے گواہی بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام لایا کہ نہیں لایا؟ اس کا عجیب و غریب واقعہ دیکھو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، جانکار، عقل مند، سمجھ بوجھ والے، انہوں نے نبی کو اسی طرح پہچانا، نبی کی جلالت، نبی کی عظمت، نبی کا علم، اس کی تعلیمات اور اس کی سچائیاں، ان چیزوں کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر پہچانو۔ اور یہاں بادشاہ نے سوال و جواب کیا، اور سوال و جواب بھی کس سے ہو رہا ہے؟ ایک کافر انسان سے ہو رہا ہے۔ اس وقت میں ابو سفیان ابھی کفر کی حالت کے اندر تھے، ان سے سوالات ہو رہے، اور انہوں نے جو جواب دیا، اور پہلے کہہ دیا پیچھے والوں کو یہ کہیں غلط بیان نہیں کرے تو تم ٹوک دینا، اس لیے یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے اگر میں نے کبھی کچھ گڑبڑ کر دی اور پیچھے والوں نے کہہ دیا ایسا نہیں ایسا ہے تو پھر تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اس سے سچ سچ جو تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا، اور اس پر جو تبصرہ کیا وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا، بتایا کہ اس نے کہا ہاں پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، پیغمبری ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی تعلیمات ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بیان کر کے آخر میں یہ کہا جو اس نے کہا
کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس جگہ کو بھی پا لیں گے جہاں آج میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ کہا کہ اگر مجھے موقع ملے میں ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے پیروں کو دھو کر اس کا پاجے بھی ہوں۔ اسی روایت میں آگے چل کر اس کا ایک حیران کن واقعہ آیا ہے۔ اس کے سامنے حضور کی سچائی ظاہر ہو گئی، آپ کا اخلاق اور کردار اور انداز اور تعلیمات، آپ کا علم، آپ کی لیاقت سب ظاہر ہو گئی، گواہی بھی دے دی۔ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ کیا ابو جہل حضور کو نہیں جانتا تھا؟ کیا ابو جہل حضور کو نہیں جانتا تھا؟ اور جو اس سے پہلے پیغمبر آئے، کیا ان پیغمبروں کو کفار نہیں جانتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام اس زمانے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ نبیوں کو پہچانتے تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بچوں کو پہچاننے میں کہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر نبی کی پہچان میں کوئی شبہ باقی نہیں تھا، کہیں کوئی شک باقی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے دلائل پر دلائل اور ایسے حالات اور واقعات لوگوں کے سامنے رکھ دیے تھے کہ آپ کی سچائی بالکل واضح ہو چکی۔ یہاں بھی سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب آگے واقعہ آتا ہے کہ بادشاہ نے اس کے بعد خط پڑھا، خط کے اندر جو مضمون تھا وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد اسی زمانے میں ایک اور بہت بڑا آدمی تھا، ان کا پادری تھا، لاٹ پادری، اس کے پاس خط لکھ کر بھیجا کہ میرے پاس ایسا 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 واقعہ ہوا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے بھی تصدیق کی کہ ہاں وہ آخری پیغمبر ہے جن کا ذکر پرانی کتابوں میں موجود ہے، ان کا یہی زمانہ ہے، اور یہ بات آشکارا ہو چکی ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بادشاہ محل کے اندر اپنے جتنے بھی اس دور کے حاکم لوگ تھے، یعنی اس کے ماتحت جن کے حاکم تھے، جیسا ہوتا ہے ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، تو اس کے ماتحت جتنے حاکم اور گورنر تھے ان تمام حاکموں کو، گورنروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلاموں کو، خادموں کو کہ تمام دروازے محل کے بند کر دو، باہر جانے کے جتنے دروازے سب بند کر دو۔ اور اس کا ایک بالا خانہ تھا جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، باقی سب نیچے بیٹھتے تھے کرسیوں پر، اس کا ایک الگ جیسے بنا ہوا ہے اس طرح کچھ الگ بنا ہوا ہوتا تھا، تو وہاں بالا خانے پر وہ بیٹھ گئے، اور سارے کے سارے جتنے بھی اس کے مشیرین اور حاکمین موجود تھے وہ سب کے سب یہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرے پاس اس طرح خط آیا ہے، اور اس نبی کے بارے میں مجھے ایسی ایسی خبریں ملی ہیں، ان کی سچائیاں ظاہر ہو گئی ہیں، یہ سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم بھی دین اور دنیا کی فتح اور بھلائی چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر تم دین اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو پھر اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ تمام گورنروں کو جمع کر کے اس نے یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم دین اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو تمہاری حکومت بھی برقرار رہے، تو میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ اتنا سننا تھا، شور مچ گیا، ہنگامہ ہونے لگا، گتھم گتھا ہونے لگا، اور جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے دروازوں کی طرف واک آؤٹ کر کے جانے لگے۔
جب یہ منظر بادشاہ نے دیکھا اور واک آؤٹ کر کے جانے کے لیے ادھر گئے تو سارے دروازے بند، پہلے اس نے دروازے بند کرا دیے تھے. یہ اس کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی. وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے منظر. تو اس نے کیا کیا تھا، سارے دروازوں کو بند کرا کر ہاتھ میں ان کو بٹھایا اور یہ بات بیان کی. جب یہ بات بیان کی تو جتنے لوگ موجود تھے ان میں ہنگامہ ہوا، شور و شرابہ ہوا. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے سارے لوگ باہر جانے کی طرف گئے، دیکھا تو سارے دروازے بند. اس نے اپنے غلاموں کو، خادموں کو حکم دیا کہ بھائی ان سب کو پھر جمع کرو جمع کرو جمع کرو. اب لوگ گئے، محنت سماجت کر کے سب کو لے آئے. جناب آئیے تشریف رکھیے، بادشاہ پھر اور کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے. محنت سماجت کر کے سب کو لا کے بٹھایا. تو اب آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی، رونا بھی آئے گا. بات چیزیں ہوتی ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں مضحک مبکی، ہنساتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں. یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہنسنے کی بھی ہے رونے کی بھی ہے. اسے سب کو پھر دوبارہ جمع کر کے کہا یہ جو باتیں ابھی میں نے تم سے بیان کیا تھا یہ کس لیے بیان کیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنی عیسائیت پر کتنے مضبوط ہو. یہ دیکھنے کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے میں نے بیان کیا تھا اور تم لوگ یوں ہی اٹھ کے بھاگ گئے. ارے بھائی میں تمہارے ایمان کی مضبوطی دیکھنا چاہ رہا تھا، تم عیسائی دین کے اوپر کتنے مضبوط ہو. اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ تم چاہو تو یہ ایمان لے آؤ اس نبی پر. اب تو میں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ تم لوگ تو بڑے مضبوط ہیں اپنے دین کے اندر، کسی کی بات پر تم پھرنے والے نہیں ہو. اس سے اپنے دین کے اوپر باقی رہو اور جاؤ اپنے اپنے عہدوں کو سنبھالو. وعلیکم السلام بول کر سب کو بھیج دیا. یہ ہے اس کا آخری واقعہ. امام زہری کہتے ہیں اس کی زندگی کا آخری واقعہ جو ہم تک پہنچا. بعض روایتیں اس کے بعد والی بھی ملتی ہیں تاریخ کے اندر، لیکن بہرحال اس کے ایمان لانے کے بعد ثابت نہیں ہے. یہی ثابت ہے کہ وہ شان تو لیا تھا لیکن ایمان قبول نہیں کیا تھا. لیکن اس واقعے کو بتا کر بھی میں وہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کو پہچانا تو کس طریقے پر پہچانا. اس کے اندر کچھ اصول ہم کو مل رہا ہے. ان کے خاندان کو دیکھا اور اس کے ساتھ ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی تعلیمات کو جانچا اور انہوں نے کہ جو ہے زندگی کیسے گزاری اس کے بارے میں سوال کیا، ماننے والوں کے بارے میں سوال کیا اور ان کے ساتھ جو ان کا انداز دوسروں کا ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں سوال کیا، ان کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا. اس سے اس نے اچھی طرح پہچان لیا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی اس بادشاہ کے پاس خط بھیجا تھا، لیکن اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی تم تو دیکھ چکے ہو کہ میرا حال کیا ہوا تھا، یعنی لوگوں نے میری کتنی مخالفت کی تھی. اگر میں ایمان کی بات کرتا ہوں، نبی پر ایمان کی بات کرتا ہوں تو مجھے تو میری جان کا بھی خطرہ ہے، میری حکومت کا بھی خطرہ ہے. یہ کہہ کر اس نے انکار کر دیا تھا. معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نبی کو پہچان لیتے ہیں لیکن کبھی حکومت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ بادشاہ ایمان نہیں لایا. بہرحال یہ ہے وہ معجزات اور وہ چیزیں جس کے ذریعے سے نبی کو پہچانا جاتا ہے. دوسری چیز میں نے عرض کی تھی وہ ظاہری معجزات ہے. ارادہ تو یہ تھا کہ میں ظاہری معجزات میں سے کچھ باتوں کو آج آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ واقعہ اچانک اب ذہن میں آنے کی وجہ سے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو عرض کر دیا. اس لیے کہ اس کے اندر بہت بڑی سبق کی باتیں ہیں اور نبوت کو پہچاننے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط کس سے سمجھ میں آ رہے ہیں. اس لیے میں نے پوری تفصیلی روایت جو بخاری شریف کے بالکل آغاز ہی کے اندر موجود ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ کے پاس بخاری شریف ہو یا اس کا ترجمہ ہو، علماء کے پاس تو بخاری شریف ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں،
عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کا ترجمہ موجود ہو تو بالکل ابتدائی میں کتاب الوحی موجود ہے، اسی کتاب الوحی میں 2-3 حدیثوں 4 حدیثوں کے بعد یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس کو پڑھیے، آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ان سوالات و جوابات کے درمیان سے آپ کو جو ہے چھلکتے نظر آئیں گے، دکھائی دیتے جائیں گے، اور آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پکا و سچا ایمان عطا فرمائے، مضبوط ایمان عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔